السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 1 یہ ہم نے کل بیان کی تھی۔ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 2۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت بخشش کرنے والا ہے، الرحیم بڑا مہربان۔ الرحمن الرحیم یہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمانی میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں، اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 128، یعنی مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم میں مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے 2 لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ بعض اہل علم نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، مگر اکثر علماء ایک مادے رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الرحمانی کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم و کافر سب کے لیے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے، مگر ان تینوں اقوال کی پختہ دلیل جس پر اعتراض نہ ہو مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ مفسر قاسمی نے شیخ محمد عبدہ مصری سے ایک مدلل و مضبوط فرق نقل کیا ہے، اسے تھوڑی سی وضاحت اور اضافے سے نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، رحمان فعلان کے وزن پر ہے، جو معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا عطشان بہت زیادہ پیاسا، غرقان بہت زیادہ بھوکا، اور غضبان غصے سے بھرا ہوا۔ اس وزن میں معنی کی کثرت تو ہوتی ہے، مگر کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے، بلکہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹے تو غضبان غصے سے بھرے ہوئے تھے، مگر ہارون علیہ السلام کا عذر سن کر غصہ ختم ہو گیا، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ گویا رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و بے حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بخاری التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ وَيَحْتَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ فعیل کا وزن کسی چیز میں مفہوم کے لیے لزوم، دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے، وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا علیم، حلیم، عظیم، خبیر، بصیر، سمیع، رؤوف اور رحیم، یعنی وہ ذات جس کی رحمت دائمی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ دونوں صفتوں کے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت بھی ثابت ہوئی اور اس کا دوام بھی۔ اگر اس کی رحمت میں وسعت و کثرت نہ ہو تو بعد مخلوق محروم رہ جائے، اور اگر اس میں دوام نہ ہو تو کوئی چیز نہ پایا تکمیل تک پہنچے نہ باقی رہ سکے۔ قرآن مجید میں ثناء الہی پر مشتمل تمام آیات
الرحمن الرحیم کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، مسلم الصلاۃ وجوب قرأۃ الفاتحہ، حدیث نمبر 390۔